بچوں السلام علیکم۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کے نام پڑھتے ہیں۔ یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ والمصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع معز المعزر السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدع المعید المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر مقدم المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الوالد التعالى البر تواب منتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار نافع النور هادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ معلم پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اچھی بات، آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک دعا سے کرتے ہیں، تو چلیں ہادیہ ہم مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس دعا کا مطلب ہے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے چند اصول بتائے ہیں۔ ہم ان کی زندگی اور ان کے اعمال سے ہر قدم پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی تاکہ ہم اچھی زندگیاں گزار سکیں، جیسے کہ جب ہم رات کو سوئیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف منہ کر کے کروٹ پر سوئیں اور دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کر سوئیں۔ صحیح طریقے سے سونے سے ہمارے دل اور دوسرے اعضاء صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے وقت آیت الکرسی اور چاروں کل 3 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر یہ ہاتھوں کو پھیرتے تھے اور پھر سوتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو جلدی سوئیں تاکہ صبح جلدی اٹھ کر اسکول وقت پر پہنچ سکیں۔ ہادیہ، میں تو آج سے اپنی روٹین بنا لوں گی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے سوؤں تاکہ ثواب بھی ملے اور نیند بھی اچھی آئے۔ ایک بات اور ہادیہ، رات کو سونے سے پہلے ہمیں برش کر کے سونا چاہیے اور کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے دانت خراب ہو سکتے ہیں۔
آج کے پہلے کمپوننٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہم رات کو سونے کی دعا کو ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں. اللہم بسمکا اموت و احیا. تو چلے سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ، پڑھو اور آگے بڑھو. پڑھو اور آگے بڑھو میں مس طاہرہ ناصر کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے گپ شپ. اور سنائیے کیا حال چال ہے؟ آج کل موسم ذرا نرم گرم ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے تو کبھی تیز دھوپ نکل آتی ہے، کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑتی ہے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہل رہا. یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمارے ملک کو ہر طرح کے موسم سے نوازا ہے. مئی جون کے مہینوں میں اگر پاکستان کے میدانی علاقے گرمیوں کی لپیٹ میں ہوتے ہیں تو انہی مہینوں میں شمالی علاقوں میں موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ ان مہینوں میں مری، نتھیا گلی، ناران، کاغان، گلگت، ہنزا کی سیر کو نکل پڑتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے بالائی علاقے کہلاتے ہیں، یعنی جو بلندی یا اونچائی پر واقع ہیں. اس لیے یہاں موسم زیادہ تر خوشگوار رہتا ہے. حسین وادیاں، اونچے اونچے پہاڑ، خوبصورت نظارے، سرسبز کھیت اور جگہ جگہ بہتے جھرنے اور آبشاریں ان علاقوں کا حسن ہے. میں نے کئی بار ان علاقوں کی سیر کی. یقین کریں میرا واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اور پھر ایک موسم برسات کا ہوتا ہے، کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی تو کبھی موسلادھار بارش، بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج، کبھی خوفناک طوفان تو کبھی تیز آندھی. بارش اگر تیز ہو تو نہانے کا مزہ بھی خوب آتا ہے اور پھر گھر میں مزے مزے کے پکوان بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے ابو بہت مزیدار پکوڑے بناتے ہیں اور اس کے ساتھ کھٹی میٹھی چٹنی. اوف، منہ میں پانی آ گیا. آپ بتائیے کہ آپ برسات میں کون کون سے پکوان کھانا پسند کرتے ہیں؟ اچھا، گرما گرم سموسے، خستہ کچوریاں، میٹھے گلگلے اور مزیدار اور لذیذ جلیبیاں بھی. تو ہر موسم کا اپنا مزہ ہوتا ہے، ہر موسم کے اپنے پھل ہوتے ہیں. سوچے کہ اگر دنیا میں صرف ایک طرح کا موسم ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس بارے میں ذرا سوچئے گا، میں پروگرام کے آخر میں پوچھوں گی. چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا جب گرمی کے موسم میں پہاڑی علاقوں کی خوبصورتی کی بات کر رہی تھی تو میں نے وہاں کے پہاڑ، جھرنوں، نظاروں اور آبشاروں کو کس طرح بیان کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچے اونچے پہاڑ، ٹھیک ہے. سرسبز کھیت، خوبصورت وادیاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا یہ بتائیں کہ جب میں نے بارش کے موسم کے پکوان کا ذکر کیا تو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا گرما گرم سموسے، بالکل ٹھیک، مزیدار پکوڑے، کھٹی میٹھی چٹنی، میٹھے گلگلے اور جلیبیاں، خستہ کچوریاں. بھائی آپ کا جواب تو بالکل درست ہے، لیکن میں آپ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں جس سے آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، کتنی تعداد میں ہے. جیسے میں نے پہاڑ دیکھے ہیں تبھی تو میں نے بتایا کہ اونچے پہاڑ ہیں. میں نے کھیت دیکھے ہیں تبھی تو میں نے کہا سرسبز کھیت تھے، یعنی ہرے بھرے. بغیر دیکھے میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اسی طرح اللہ میاں نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں جس سے ہم مختلف آوازوں کو نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ ان میں فرق بھی کر سکتے ہیں، جیسے چڑیوں کی چہچہاہٹ، کتے کے بھونکنے کی آواز. اور اگر آپ کے پاس پیسے جمع کرنے والی گلک یا ڈبہ ہو تو اس کو ہلا کے سکوں کی کھنکھناہٹ سنیں. اب آ جائیے زبان پر. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بات چیت کرنے کے کام تو آتی ہی ہے، لیکن اس کا ایک اہم کام ذائقہ بتانا ہے. مطلب یہ کہ کون سی چیز کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، رسیلا ہے، نمکین ہے یا بد ذائقہ ہے. یہ سب ہم زبان سے چکھ کر ہی بتا سکتے ہیں. اب آ جائیے ناک کی جانب. اللہ میاں نے ناک کو سونگھنے کی طاقت دی ہے. ہم اس کی مدد سے خوشبو اور بدبو محسوس کر سکتے ہیں، جیسے گلاب کے پھول کی خوشبو، بریانی پکنے کی مہک، گٹر کی پانی کی بدبو، اگربتی کی خوشبو وغیرہ. اب باری ہے ہاتھوں کی. تو جناب ہم ہاتھوں کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو چھو کر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے. مثلاً روئی کو چھوئے تو نرم اور پتھر کو چھوئے تو سخت. شاباش. اچھا توے سے اتری روٹی کو چھوئے تو کیسا لگے گا؟ گرم ہے بالکل. اور فریج سے برف نکالے تو وہ ٹھنڈی ہوگی. بالکل ٹھیک. یعنی یہ جو اللہ میاں نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں تو اس میں خوبی رکھی ہے کہ اس میں چھونے کی طاقت دی ہے. تو ساتھیوں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سونگھنے کی، چھونے کی اور چکھنے کی اس طاقت کو حواس خمسہ کہتے ہیں. حواس خمسہ، ریپیٹ کریں، حواس خمسہ. اوکے، حواس یعنی آپ کی حس ہے، آپ کی ایک سینس ہے. ذرا گنیے کہ کتنی صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی اور چھونے کی. کتنے ہوئے یہ؟ 5. بالکل ٹھیک. خمسہ عربی میں 5 کو کہتے ہیں. ان کی مدد سے ہم کسی بھی اسم یعنی ناؤن کے، کسی چیز، انسان یا جگہ کی اچھائی، برائی،
اس کی تعداد یا یوں کہہ لیں کہ وہ کیسا ہے, کون ہے, کتنا ہے اور کہاں ہے بتا سکتے ہیں. اسے اس چیز کی یا اس ناؤن کی صفت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ چلے آپ سے پوچھتی ہوں, آپ نے ناشتے میں کیا کھایا؟ چلیے آپ بتائیے. انڈا اور پراٹھا. اچھا, پراٹھا کیسا تھا؟ گرما گرم. واہ بھائی, تو گویا آپ نے ناشتے میں فرائی انڈا اور گرما گرم پراٹھا کھایا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ پراٹھا گرم ہے؟ بالکل ٹھیک, کیونکہ آپ نے اسے چھو کر دیکھا تھا. شاباش. تو پراٹھے کی صفت کیا ہوئی کہ وہ گرم ہے. انڈے کی صفت یہ کہ اگر کہیں انڈا کیسا تھا تو آپ کہیں گے فرائی تھا, تو یہ انڈے کی خوبی ہوئی. اچھا, اب آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ کیسی ہے؟ آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں تو صوفہ کیسا ہے؟ نرم ہے. اوکے, براؤن رنگ کا ہے, بھورے رنگ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو صوفے کی صفت ہوئی کہ وہ نرم ہے اور بھورے رنگ کا ہے. اور آپ کہاں بیٹھے؟ آپ تخت پہ بیٹھے ہیں, تو تخت کی صفت بتائیں, تخت کی خوبی بتائیں. تو تخت سخت ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہم آج صفات کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بات یاد رکھنے کی ہے, ہم جب بھی کسی اسم یا ناؤن کی صفت بتاتے ہیں تو اسے اس اسم کو اسم موصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسم آپ جانتے ہی ہیں, کسی بھی انسان, چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. اور جب ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسا دکھتا ہے, کون ہے, تو وہ اس کی صفت ہو گئی. اچھا, ایسا کرتے ہیں کہ میں پہلے صفت کہوں گی اور آپ اس کے ساتھ اسم لگاتے جائیں. ٹھیک ہے, بڑی مزیدار ایکٹیویٹی ہوگی یہ. نیلا, آسمان, لباس. بالکل صحیح, زبردست. اونچا, اونچا درخت, اونچا مینار. شاباش. کھٹے, کھٹے بیر, کھٹے آم, کھٹے انار. بالکل صحیح. باسی, باسی روٹی. خوبصورت, خوبصورت گھر, خوبصورت مکان, خوبصورت شہر. بالکل صحیح ہے. لمبا, لمبا لڑکا. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی, چھوٹی میز. عقل مند, بچی. عقل مند آدمی, عقل مند عورت. زبردست, بالکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے. بہت خوب. اب آپ کی باری ہے. میں اسم کہوں گی اور آپ کم از کم 2 صفات بتائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم الٹا چلیں گے. ہاتھ, جلدی سے سوچیں ہاتھ کی کیا کیا صفت ہو سکتی ہے. اوکے, بڑے ہاتھ. بالکل ٹھیک ہے. صاف ہاتھ, گندے ہاتھ, جنہوں نے 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ صابن سے نہیں دھوئے ہیں. پینسلیں, اب میں آپ کو اسم بتا رہی ہوں, آپ صفات بتاتے جائیں مجھے. پینسلیں, رنگین, 6 پینسلیں. بالکل ٹھیک ہے. کھجور, میٹھی. آپ نے کیا کہا؟ ایرانی. واہ بھائی, زبردست, بہت اچھی آپ نے اس کی جو ہے وہ مجھے صفت بتائی ہے. بال, اب بال کی صفت کیا کیا ہو سکتی ہے؟ چھوٹے بال, لمبے بال, گھنگریالے بال. اوکے. اسکول, بڑا اسکول, سرکاری اسکول, خوبصورت اسکول. بالکل ٹھیک ہے. گھر, نیا گھر, پرانا گھر, قدیم گھر. بالکل ٹھیک ہے. بچہ, صحت مند بچہ. شاباش. اور بتائیے. چھوٹا بچہ. بالکل ٹھیک ہے. معصوم بچہ, یہ بھی درست ہے. ڈاکٹر, میں آپ کو ناؤن بتا رہی ہوں, اسم بتا رہی ہوں اور آپ اس کی صفات بتا رہے ہیں. ڈاکٹر کی کیا آپ نے صفت بتائی؟ ماہر ڈاکٹر. بالکل ٹھیک ہے. سمجھدار ڈاکٹر. اچھا, عقل مند ڈاکٹر. آپ نے بہت غور سے سنا ہے, زبردست. اچھا, اب بادشاہ کی ذرا کوئی صفت بتائے. کوئی بادشاہ ہے اور آپ نے اس کی صفات بتانی ہے. بوڑھا بادشاہ, جوان بادشاہ, رحم دل بادشاہ, ظالم بادشاہ. بھائی بہت مزہ آیا. آپ کو تو بہت سی صفات آتی ہیں. ایسا کرتے ہیں, تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور ایک گیت سنتے ہیں. سیگمنٹ ہے گیت سنگیت, اور گیت بھی بہت مزے کا ہے. یہ جو ہماری امی ہے نا, انہیں ہمارے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ میاں نے ماں کا دل بنایا ہی ایسا ہے, تبھی تو کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آئیے گیت سنتے ہیں. یہ بات سمجھنا مشکل ہے یا میری سمجھ کا دھوکا ہے. یہ بات سمجھنا مشکل ہے یا میری سمجھ کا دھوکا ہے. وہ کیسے کہے سب جانتی ہے, امی کو پتا سب ہوتا ہے, امی کو پتا سب ہوتا ہے, امی کو پتا سب ہوتا ہے. کیا بات ہے کب خوش ہوتا ہوں,
सब होता है, अम्मी को पता सब होता है, अम्मी को पता सब होता है। हर मुश्किल का बस वो हल है, संग हर लम्हा वो हर पल है। हर मुश्किल का बस वो हल है, संग हर लम्हा वो हर पल है। मेरे दिल की वो महरम है, अम्मी को पता सब होता है, अम्मी को पता सब होता है, अम्मी को पता सब होता है। वो कैसे कहे सब जानती हैं, अम्मी को पता सब होता है, अम्मी को पता सब होता है, अम्मी को पता सब होता है, अम्मी को पता सब होता है। देखा, मैंने कहा था ना आपको गीत बेहद पसंद आएगा। चलिए भाई, ब्रेक खत्म, अब जरा पढ़ाई की जानिब आइए और अपनी कॉपी और पेंसिल साथ रखें। सेगमेंट है बूझो तो जाने। एक मजेदार सा खेल खेलते हैं। इसके लिए अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाएं। एक में लिखे इस्म और दूसरे कॉलम में लिखे सिफत। ठीक है, मैं 5 तक गिनती हूँ, जल्दी से कॉलम बनाइए। मैं एक जुमला कहूंगी, आपने उसमें से इस्म और सिफत को शनाख्त करके उसे अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, यानी कि इस्म के कॉलम में आप इस्म लिखेंगे और सिफत के कॉलम में सिफत। 1 2 3 4 5। सब तैयार हैं? चलें जी, शुरू करते हैं। पहला जुमला, अब्बू ने पुराना सामान बेच दिया। अब इसमें आपने इस्म के कॉलम में इसमें से इस्म लिखना है और उसी की सिफत लिखनी है। ठीक है। भाई ने मजेदार सी चाय बनाई। नंबर 3, वो लाल कार किसकी है। नंबर 4, ये अखरोट सख्त है। नंबर 5, मुझे सुर्ख गुलाब बहुत पसंद है। नंबर 6, मेरी चाची एक अच्छी उस्तानी है। नंबर 7, मस्जिद के 4 मीनार हैं। नंबर 8, ये तौलिया गीला है। नंबर 9, मेरी नीली कमीज कहाँ है। नंबर 10, बिल्ली की आंखें नीली हैं। अब मैं एक एक करके सबसे पूछूंगी कि किसने क्या लिखा है। पहला जुमला है, अब्बू ने पुराना सामान बेच दिया। आपने इसमें से क्या सिफत लिखी है? पुराना। और इसका मौसूफ क्या है, यानी इसमें इस्म क्या है जिसकी सिफत बताइए? बिल्कुल ठीक, सामान। शाबाश। ये सामान की आपने खूबी बताई है या उसकी जो खुसूसियत है वो बताइए कि वो पुराना है। दूसरा जुमला, भाई ने मजेदार सी चाय बनाई। इसमें सिफत क्या है? मजेदार। मजेदार किसकी सिफत है? चाय की। बिल्कुल ठीक। तीसरा जुमला, वो लाल कार किसकी है? लाल उसमें सिफत है। बिल्कुल ठीक। और किसकी है खूबी? ये कार की। कार नाउन है, इस्म है। नंबर 4, ये अखरोट सख्त है। सख्त इसमें सिफत है और अखरोट इसमें इस्म है। बिल्कुल ठीक, यानी कि मौसूफ है। मुझे सुर्ख गुलाब बहुत पसंद है। गुलाब बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें आपका मौसूफ है यानी इस्म है और सुर्ख उसकी सिफत है। मेरी चाची एक अच्छी उस्तानी है। आपने उस्तानी को मौसूफ कहा है और अच्छी आपने उनकी सिफत बताई है। बिल्कुल सही है। नंबर 7, मस्जिद के 4 मीनार हैं। आपने क्या कहा? सिफत 4 है। बिल्कुल ठीक। तादाद भी अगर किसी चीज की बताई जाए, किसी नाउन की, तो वो भी सिफत होती है। तो किसकी सिफत है ये 4? मीनार की। ये तौलिया गीला है। तौलिया उसमें आपका इस्म है और सिफत उसमें गीला है। बिल्कुल सही, शाबाश। मेरी नीली कमीज कहाँ है? कमीज उसमें मौसूफ यानी इस्म है और नीली उसकी सिफत है। बिल्ली की आंखें नीली हैं। यहाँ पर आंखें मौसूफ है और नीली उसकी सिफत है। जबरदस्त, शाबाश। आप तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इसी खुशी में एक दिलचस्प सी कहानी सुनते हैं। हमारा सेगमेंट है कहानी सुने दिलों को जोड़े और उसे लिखा है आप ही की तरह एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची ने, जिसका नाम है सायरा एम अमीरुद्दीन। कहानी का नाम है बौने और जंगल। कहानी गौर से सुने और उसमें मौजूद सिफात तलाश करें। एक दिन बौने एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में खूबसूरत पौधे और दरख्त लगे हुए थे। बौनों ने कहा, कितनी अच्छी जगह है, हम यहाँ अपना घर बना लेते हैं। यहाँ खाने की हर चीज मौजूद है और यहाँ नींद भी अच्छी आएगी। बौने वहाँ घर बनाकर रहने लगे।
لیکن ایک دن بادشاہ کے آدمیوں نے جنگل کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. جنگل اجڑنے لگا. پرندوں نے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ دیا. بونے جنگل کی حالت دیکھ کر رونے لگے. پھر بونوں نے بادشاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. دربار میں پہنچ کر بونوں نے بادشاہ سے التجا کی کہ وہ درختوں کو نہ کاٹیں. درخت ہماری ضرورت ہیں, ہمیں خوراک اور صاف ہوا دیتے ہیں اور موسم کی سختی سے بھی بچاتے ہیں. بادشاہ نے ان کی بات نہیں مانی اور جنگل کے کئی درخت کاٹ دیے. بونے بہت اداس تھے. جنگل ختم ہو گیا تھا. پھر وہاں سیلاب آ گیا. جنگل نہ ہونے کی وجہ سے سارا پانی بادشاہ کے محل میں آ گیا. بہت نقصان ہوا. بادشاہ کو بونے کی بات یاد آ گئی. اسے سمجھ آ گیا کہ جنگل کیوں ضروری ہیں. بادشاہ کے حکم پر وہاں دوبارہ درخت لگائے گئے. پرندے دوبارہ گھونسلے بنانے لگے. درخت اور پودے جھومنے لگے. جنگل پھر آباد ہو گیا. بونے خوش ہو گئے. جی بھائی, کہانی کیسی لگی؟ ہاں, تو آپ نے کون کون سی صفات تلاش کی؟ چلیے ایک ایک کر کے بتائیے. جی, گھنا جنگل, اس میں جنگل جو ہے وہ آپ کا اسم ہے اور گھنا اس کی صفت ہے. شاباش. خوبصورت پودے, بہت خوب. اچھی جگہ, اچھی نیند, سخت موسم, اداس بونے. واہ بھائی, یہ تو بہت ہی زبردست ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صفت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے. اچھا, ذرا یہ تو بتائیے کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ بالکل ٹھیک, درخت ہماری زمین کے لیے اور ہماری سلامتی کے لیے بہت ضروری ہیں, اسی لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب آتے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں. اپنی ڈائریاں کھولیں اور والدین آپ ان کو مانیٹر کریں. آپ کو گھر میں موجود کوئی سی 10 اسم کی صفات لکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا, آپ کو یاد ہوگا پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف کوئی ایک ہی موسم دیتا تو آپ کیا کرتے؟ سوچیں کہ اگر دنیا میں ایک طرح کا ہی موسم ہوتا تو کیا ہوتا. آپ کا جواب مجھے چاہیے. جی, آپ بتائیں گے؟ ہاں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلدی بور ہو جاتے. اگر سردی ہوتی تو ہم گرمی کو یاد کرتے اور اگر گرمیاں ہوتی تو آپ سردی کو یاد کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اس بارے میں ہم مزید ڈسکس کریں گے, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کس کس نعمت کا کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں. اب اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آباد رہیں. خدا آپ کی, پاکستان کی اور اس دنیا کی سدا حفاظت کرے. آمین. اللہ حافظ. پھر ملیں گے. دیکھا, اسی طرح گرامر سیکھنے سے ہماری اردو کتنی بہتر ہو جاتی ہے. بالکل ہادیہ, تو بتائیں آج ہم کیا کھیل رہے ہیں؟ نبیہا, آج ہم ایک بہت پرانا گیم کھیلیں گے جو ہے چڑیا اڑی. اوہ, یہ گیم تو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے. آج تو بہت مزہ آئے گا. نبیہا, اگر یہ گیم زیادہ لوگ کھیلیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا, تو کیوں نہ ہم ایان اور حمزہ کو بھی ساتھ بلا لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ایان اور حمزہ ہم باری باری مختلف جانوروں اور چیزوں کے نام بولیں گے, اور اگر وہ چیز اڑتی ہوئی تو ہم انگلی سے اڑنے کا اشارہ کریں گے. اگر کسی نے اڑنے والی چیز پر انگلی نہ اڑائی یا کسی نے نہ اڑنے والی چیز پر انگلی اڑائی تو وہ آؤٹ ہو جائے گا, اور جو ان پر بچ گیا وہ جیت جائے گا. چلو بھائی, اب کھیلنا شروع بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہادیہ بتائے گی, پھر ایان, پھر حمزہ اور پھر میں. تو ہادیہ شروع کریں. بلبل اڑی اڑی. ایان, اب آپ کی باری. میں نہ اڑی اڑی. حمزہ, اب آپ بتاؤ. طوطا اڑا اڑا. نبیہا, آپ کی باری. گائے اڑی نہیں اڑی. واہ, لگتا ہے ادھر سب ہوشیار بیٹھے ہیں. کبوتر اڑا اڑا. تتلی اڑی اڑی. مور اڑا اڑا نہیں اڑا. ایان, مور تو اڑتا ہے. تو ایان اب آؤٹ ہو گئے. اوہو. مکھی اڑی اڑی. شتر مرغ اڑا نہیں اڑا. اڑا. نبیہا, شتر مرغ اڑتا نہیں ہے, وہ بھاگتا ہے. نبی آپ ہی اب آؤٹ ہو گئی ہیں. اوہو. اب گیم میں صرف ہادیہ اور حمزہ رہ گئے ہیں. دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. چمگادڑ اڑی اڑی. پینگوئن اڑا اڑا. حمزہ, پینگوئن نہیں اڑتا. ہادیہ جیت گئی. یے. چلو ایک بار پھر کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. پتنگا اڑا اڑا. پھول اڑا نہیں اڑا. ارے ہوا سے تو اڑ جاتا ہے. نہیں ایان, لیکن وہ خود سے تھوڑی نہ اڑتا ہے. کرسی اڑی نہیں. اڑی. میز اڑی نہیں. چڑیا اڑی اڑی.
टिड्डा उड़ा? उड़ा। नहीं उड़ा। हादिया, टिड्डा उड़ता है, अब आउट हो गई। कोई बात नहीं। इंसान उड़ा? नहीं। उड़ा। अयान, इंसान कैसे उड़ता है? जहाज में बैठ के तो उड़ ही जाता है ना। लेकिन वो खुद थोड़ी ना उड़ सकता है। इसका मतलब मैं आउट हो गया। अब इस गेम में नबीहा और हमजा रह गए हैं। देखते हैं कौन जीता है। चकोर उड़ा? नहीं उड़ा। हमजा, चकोर उड़ता है और आपको पता है चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा भी है। तो ये गेम मैं जीत गई। कंग्रेचुलेशंस नबीहा। तो आइए सुनते हैं अगला कॉम्पोनेंट जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आओ जाने के साथ मैं हूँ रिदा और मैं हूँ असद। इस प्रोग्राम में हमारे 4 सेगमेंट्स होंगे। खट्टी मीठी कहानी, सोचो और बोलो, आज की बात और जिम्मेदार शहरी। चलें तो फिर बाकायदा आगाज करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कुदरती वसाइल। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, खट्टी मीठी कहानी। गौर से सुनिएगा, आखिर में आपके लिए एक सवाल भी है। आज के दिन के लिए साद बहुत जोशो खरोश से इंतजार कर रहा था। साद, जो पहली जमात का तालिबे इल्म है, आज पहली दफा अपने स्कूल की तरफ से तालीमी सफर पे जा रहा है। साद ने खास तौर पर अपने घर वालों से इजाजत लेकर इस तालीमी सफर पे जाने का मंसूबा बनाया था। साद और उसके स्कूल वाले इस दफा मरगला की पहाड़ियों पे जा रहे थे। साद को बहुत छोटी उम्र से शौक था कि वो एक दफा इन पहाड़ियों पे जरूर जाए। उसने इन पहाड़ियों की बहुत तारीफें सुनी थी। सुबह 8 बजे सब बच्चे स्कूल पहुंच गए और आधे घंटे के अंदर पहाड़ियों के लिए रवाना हो गए। पहाड़ियों के पास पहुंचते ही मिस साइमा, जो कि साद की उस्ताद थी, ने सब बच्चों को कतार में खड़ा किया और कुछ हिफाजती तदाबीर बताई। उन्होंने बताया कि आप सब साथ साथ चलेंगे और अगर कोई थक जाए तो मुझे बताएं ताकि हम वहीं थोड़ा सब्र करें और फिर आगे बढ़ें। मिस साइमा ने उसके बाद सर जैन का तारुफ करवाया और ये बताया कि ये आज हमारे ट्रैवल गाइड हैं। सारे बच्चों ने सर जैन को सलाम किया। साथ जोश और खरोश से कतार में सबसे आगे आके खड़ा हो गया ताकि वो सर जैन की सारी बातें आसानी से सुन ले। बच्चों, आज हम 672 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ेंगे, जो तकरीबन 6 किलोमीटर हाइकिंग करने के बाद हासिल करेंगे। इस पूरे सफर में हमें 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो क्या आप सब तैयार हैं? सब बच्चों ने जोरदार यस सर का नारा लगाया। साथ की नजरें यहाँ वहाँ हरियाली को गौर से देखने लगी। बड़े बड़े और घने दरख्त और उनके बीच में पतली सी चलने की जगह। ना कोई आवाज, ना कोई शोर, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज और हवा से पत्तों के हिलने की आवाजें। साथ इस मंजर का खूब लुत्फ उठा रहा था। आगे बढ़ते गए तो साथ को मुख्तलिफ दरख्त नजर आ रहे थे। उसने सर जैन से सवाल किया कि ये कौन से दरख्त हैं? पूरे मरगला की पहाड़ियों पर आपको 250 से 300 अलग अलग किस्म के पौधे और दरख्त नजर आएंगे, जिनमें कचनार और पाइन का दरख्त है। क्या आपको मालूम है कि यहाँ के बहुत सारे पौधे हमारी दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये सुनकर साद बहुत हैरान हुआ। मिस साइमा ने बताया, बच्चों, इतने सारे दरख्तों की वजह से इस्लामाबाद में इतनी साफ हवा होती है। और क्या आप सबको पता है कि इस्लामाबाद को एक सबसे खूबसूरत शहर होने का अवार्ड भी मिल चुका है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये दरख्त आपको कितनी छांव पहुँचाते हैं और सारे परिंदों का ये घर भी है। यहाँ परिंदे आके अपना घोंसला बनाते हैं। ये दरख्त कुदरती आफात से भी हमें बचाते हैं। जब कभी लैंडस्लाइडिंग होती है तो ये दरख्त पत्थरों को रोकते हैं ताकि हमें नुकसान ना पहुंचे। ये सुन के साथ ये सोचने पे मजबूर हो गया कि दरख्त काटने के और क्या क्या नुकसान होते हैं। मिस साइमा ने फिर बच्चों को जंगलात की कटाई के नुकसान बताए। अगर हम ये सारे दरख्त काट दें तो जमीन बंजर हो जाएगी। जिस पर साथ ने बड़े तजस्सुस से पूछा, वो कैसे? मिस साइमा ने फिर समझाया कि जब हम दरख्त काट देते हैं तो जड़ों का पकड़ाव खत्म हो जाता है जमीन से, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो जमीन की सारी ग़िज़ायत पानी के साथ धुल जाती है और वो बहकर गटर में चली जाती है। इस वजह से जमीन बंजर हो जाती है। साद और बच्चों के लिए बहुत अहम सबक था ये। थोड़ा आगे बढ़े तो तेज पानी के गिरने की आवाज आने लगी, इतनी तेज कि बच्चों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ढूंढने पे पता चला कि यहाँ एक आबशार है
جس سے صاف ستھرا پانی آتا ہے۔ یہ دیکھ کے سب کے لبوں پر ایک ہی الفاظ تھے، ماشاء اللہ۔ سب اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ مس سائمہ نے سر زین سے مخاطب ہوتے ہی بولا، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ سارے بچوں نے اس چلتے ہوئے پانی سے اپنا منہ دھویا اور ہاتھ پاؤں دھوئے۔ سر زین نے اپنی اور مس کی بوتل بھی پانی کی بھری۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہو کہ اس آبشار سے لوگ آ کر پانی بھی پیتے ہیں اور بچے کبھی کبھار یہاں آ کے نہاتے بھی ہیں؟ دیکھو بچوں، اللہ نے ہم سب کے لیے کتنے قدرتی وسائل دیے ہیں۔ ہمیں مفت میں پانی فراہم ہے، پرندوں کے لیے درختوں سے کھانا اور پینے کا پانی موجود ہے۔ تھوڑی اور اونچائی پہ گئے تو عجیب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کہ کوئی جانور رو رہا ہو۔ آوازیں سنتے ہی مس سائمہ نے سارے بچوں کو ایک طرف کر دیا اور گھبراتے ہوئے پوچھا، یہ کیا تھا؟ آپ گھبرائیں نہیں، یہ جانوروں کی رہنے کی جگہ ہے۔ ابھی آپ ان کے گھر پر ہیں۔ آپ ان کو جب تک نقصان نہیں پہنچائیں گے تب تک یہ بھی آپ کو کچھ نہیں بولیں گے۔ سعد نے سر سے پوچھا، یہاں کون کون سے جانور ہوتے ہیں؟ مرگلا ہلز پہ آپ کو 250 الگ الگ قسم کے پرندے ملیں گے، جیسے کہ گیت، پیلکن، چڑیا، بلبل اور بہت ساری۔ یہاں جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں، جیسے ہرن، لومڑی، سانپ اور چیتا۔ یہ سن کر سارے بچے اور مس سائمہ پریشان ہو گئے۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اس وقت باہر نہیں آتے، آپ بے فکر ہو کے آگے چلیں۔ آگے بڑھے تو ایک بیٹھنے کی جگہ تھی، مگر وہاں کیا دیکھتے ہیں، وہاں تو بندر بیٹھے آرام فرما رہے ہیں۔ سارے بچے بندر دیکھ کر خوش ہو گئے۔ سر زین نے اپنے بستے سے کیلے نکال کر بندروں کو دیے تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ سارے بچوں نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر آگے بڑھنے کا عہد کیا۔ آخر میں سب اپنی منزل پہنچ گئے۔ سعد اور اس کے دوست وہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ پہاڑی کے بالکل اوپر تھے، وہاں سے پورا اسلام آباد دکھ رہا تھا۔ مس سائمہ نے بچوں سے پوچھا، چلو بچوں، تھوڑی دیر میں ہم واپس شہر کی طرف جائیں گے، تب تک آپ سب یہ سوچیں کہ آج ہم نے کون کون سے قدرتی وسائل دیکھے ہیں اور کیا ہم ان قدرتی وسائل کو صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ سارے بچے سوچ میں پڑ گئے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اچھی تھی نا؟ چلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مس سائمہ نے سعد اور بچوں سے جو سوال کیا تھا، کیا آپ اس کا جواب جانتے ہیں؟ جی ہاں، بچوں نے سب سے پہلے پہاڑ دیکھا، پھر انہوں نے جنگل میں سیر کی جہاں انہوں نے بڑے بڑے درخت دیکھے، جنگل کی زندگی کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کی۔ انہوں نے اپنے سفر میں پانی کا آبشار بھی دیکھا جو جنگل کے جانوروں کے لیے پانی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چلے اب ان میں سے آپ کو جو پسند آیا ہے اس کی ایک خوبصورت سی تصویر بنائیں۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے آؤ کھیلیں۔ اس سیگمنٹ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا اور آپ کو کچھ آپشن دوں گا۔ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا آپشن صحیح ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ سوئی گیس پاکستان کے کس صوبے میں دریافت ہوئی تھی؟ بلوچستان میں یا پنجاب میں؟ صحیح کہا آپ نے، سوئی گیس صوبہ بلوچستان میں دریافت ہوئی تھی اور یہاں پاکستان کی نیچرل گیس کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز انسانوں کے لیے آکسیجن پیدا کرتی ہے؟ کیا درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں یا پانی آکسیجن پیدا کرتے ہیں؟ صحیح بتایا آپ نے، درخت ہی صرف آکسیجن پیدا کرتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ذرا سوچ کے یہ بتائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ جی ہاں، میں نے پوچھا ہے سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ کیا وہ دریائے راوی ہے یا دریائے انڈس ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، انڈس پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے اور دریائے انڈس کی لمبائی 3180 کلومیٹر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ بتائیں کہ پاکستان کی سب سے اونچی پہاڑی کون سی ہے؟ کیا وہ K2 ہے یا وہ نانگا پربت ہے؟ ارے واہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، K2 پاکستان کی سب سے اونچی پہاڑی ہے
जिसकी लंबाई 28,251 फीट है। अब ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह किस शहर में मौजूद है? क्या वो कराची में मौजूद है या वो गवादर में मौजूद है? जी हाँ, सही जवाब दिया आपने। कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बंदरगाह मौजूद है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में कोयले के सबसे बड़े ज़खायर किस जगह हैं? जी हाँ, मैंने पूछा है कि कोयले के सबसे बड़े ज़खायर किस जगह पे हैं। क्या थरपारकर सिंध में है या भावलपुर पंजाब में है? सही कहा आपने, थरपारकर सिंध में कोयले के सबसे बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं और थरपारकर कोयले के ज़ख़ीरों में दुनिया में 16वें नंबर पर आता है। उम्मीद है आज आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगली किस्त में कुछ नए सवालात के साथ। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आज की बात, हमने अभी तक जंगलात और पानी के बारे में जाना है। अब हम देखते हैं कि और कौन से कुदरती वसाइल होते हैं हमारे पास। क्या आप सब जानते हैं कि तवानाई पैदा करने के लिए हम कौन से कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हैं? मैं बताती हूँ आपको। हम कोयला यानी कि कोल और कुदरती गैस यानी कि नेचुरल गैस और तेल यानी कि क्रूड ऑयल को अमल करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इनको जब हम जलाते हैं तो हमारे पास तवानाई पैदा होती है। इस तवानाई को हम खाना पकाने, गाड़ी चलाने और फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि आपके घर में जो गैस आती है जिससे हम खाना पकाते हैं या गीजर चलाने या हीटर चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो यही नेचुरल गैस होती है। बल्कि अब तो यही कुदरती गैस को अमल करके हम गाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम CNG के नाम से जानते हैं। कोयला भी हमारे लिए एक कुदरती वसाइल है। हम कोयले को कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारी फैक्ट्रियां अपना आला चलाने के लिए कोयला इस्तेमाल करती हैं। रेलगाड़ियां भी कोयले से चलती हैं और हमारे कुछ इदारे कोयले से बिजली बनाते हैं। तो बच्चों, हमें कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम आज बचाएंगे तो ही हमारे आने वाली नस्लों के लिए बच सकेगा। चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिम्मेदार शहरी। इस सेगमेंट में हम सीखेंगे कि एक शहरी की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। हम चाहें तो हम सारे कुदरती वसाइल को बचा सकते हैं, मगर इसके लिए हम सबको मिलकर अहद करना होगा कि जितना हमसे हो सकेगा हम इन कुदरती वसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये यकीनी बनाएं कि हम पानी बिल्कुल भी फजूल खर्च नहीं करें। जितनी जरूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करें। हमें रिसाइकलिंग की आदत डालनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हम अपनी चीजों या वसाइल को दोबारा इस्तेमाल करें। पानी को दोबारा बहुत आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आप इस्तेमाल शुदा पानी या वो पानी जो आपने आधा पिया हुआ हो वो आप पौधों में डाल सकते हैं या किसी चीज की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, कभी भी नल का बिला जरूरत खुला ना रखें। नहाते वक्त बाल्टी का इस्तेमाल करें और अगर आपके घर में कहीं रसाई हो रही है यानी कि लीकेज हो रही है तो अपने वालिदैन को फौरन बताएं ताकि उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। हमें ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि फैक्ट्रियां अपना फुजला यानी कि वेस्ट समंदर में ना डालें और जो केमिकल्स वो इधर उधर फेंक देते हैं उनको सही तरीके से जमीन में दबा दें। हम सबको चाहिए कि हम रिसाइकलिंग की आदत डालें और दूसरे जराए ढूंढें जिनसे हम अपनी रोजमर्रा की जरूरियात की तवानाई पैदा कर सकते हैं, जैसे कि बायोगैस जो हम खाने पीने के फुजला से बना सकते हैं। क्या आपको पता है कि गोबर से भी तवानाई पैदा हो सकती है? तो आज हम सब मिलके इस बात पे अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर कुदरती वसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जाते जाते आप सब के लिए एक दिलचस्प सी बात। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के बारे में 2 दिलचस्प बातें बताऊंगा। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। पाकिस्तान के सब सूबों में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़राअत उगाई जाती है, मगर सबसे ज़्यादा पंजाब में काश्तकारी होती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम,
चावल, कपास और गन्ने की फसल उगाई जाती है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियां भी उगाए जाते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी दिलचस्प बात की तरफ। पाकिस्तान के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सॉल्ट माइन है। इस सॉल्ट माइन को खेवड़ा सॉल्ट माइन कहा जाता है, जो कि पंजाब में है। खेवड़ा माइन मशहूर अपनी पिंक सॉल्ट की वजह से है। ये नायाब नमक गुज़िश्ता चंद सालों से बहुत मकबूल हो गया है। हर साल इस माइन पर तकरीबन 2.5 लाख मुल्की और गैर मुल्की शायकीन आते हैं। माइन की सालाना नमक की पैदावार 3,50,000 टन है। मिलते हैं अगली किस्त में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नबीहा, देखा पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, सुई गैस भी है, समंदर भी है, दरिया भी है, नमक की कान भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।